ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الصلاۃ والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 ہم نے پڑھی اور اس پر غور کیا. اب اس کے آگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو، وکنتم امواتا، جبکہ تم تھے بے جان، فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، وہ پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، اور پھر تمہیں جلائے گا، ثم الیہ ترجعون، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو یہ آیات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں کہ کیسے تم اللہ کے انکاری بن رہے ہو، تم اللہ کو مان نہیں رہے ہو، اللہ کو کچھ سمجھ نہیں رہے ہو، کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ ارے تم اپنے پیدا ہونے پر تو غور کر لو کہ تم کیا تھے. تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تم کچھ تھے ہی نہیں، بالکل بے جان. ایک نطفے کی شکل میں تم اپنے ماؤں کے پیٹ میں تھے، بالکل بے جان. پھر اللہ نے تمہارے اندر جان ڈالی اور اس کے بعد تم کو آج اس شکل میں بنایا، ایک انسانی شکل دی. اور اس کے بعد تم بول رہے ہو، چل رہے ہو، پھر رہے ہو. اپنی اگر پیدائش پہ ہی انسان غور کر لے تب اس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا احساس ہو جائے، لیکن انسان غور نہیں کرتا ہے وہ، اور خود وہ اتنا کمزور ہے اور اپنے ہی کو وہ سب کچھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، یا پھر کسی اور کو یہ معبود بنا لیتا ہے، کسی اور کو اپنا حاکم سمجھنے لگتا ہے. تو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو، جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے، بے جان تھے، تو اللہ نے تمہیں جاندار بنا دیا، تمہیں زندگی دے دی، اور تم اپنے ماں کے ہی پیٹ میں چلنے پھرنا، ہاتھ پیر چلانے لگے، تم سانس لینے لگے، کھانے پینے لگے. اس کے بعد پھر ایک زندگی تم نے گزاری اپنی دنیا میں آ کر، اور پھر تمہاری موت آ گئی. اللہ نے پھر تم کو تمہارے اوپر موت طاری کر دی، اور اس کے بعد پھر تم برزخ کی دنیا میں چلے گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور وہ آخرت کا دن ہوگا، وہ قیامت کا دن ہوگا، جب سارے انسان پھر سے زندہ کیے جائیں گے، اور جو بھی اعمال انہوں نے دنیا میں کیے ان اعمالوں کا حساب کتاب وہ لے گا اس دن. جو اچھا کیا تو اس کا اچھا بدلہ ہے، اور اگر برا کیا تو اس کا برا بدلہ ہے. کسی نے ظلم کیا تو اس کا بھی انصاف ہوگا، اور جس پر ظلم ہوا اس کا بھی انصاف ہوگا. تو یہ وہ دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو پھر سے کھڑا کریں گے، اور سارے انسان اللہ کی طرف کھڑے ہوں گے، اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور جہاں بھی ہوگا کوئی بھی انسان اس کو لوٹ کر ادھر ہی جانا ہے. کہیں پر بھی وہ ہوگا، چاہے زمین کے اندر ہو، یا پانی میں مل گیا ہو، یا کسی جانور کے پیٹ میں ہو، یا کہیں پر بھی ہو، اس کو لوٹنا اپنے رب کی طرف ہوگا، اور اس کو پھر سے زندہ کیا جائے گا، اور وہ اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا. تو یہ آیات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے ہو، اور کیسے اللہ کے انکاری بن رہے ہو، کہ کون ہے تمہیں پیدا کرنے والا، اس پر غور تو کرو. اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو تمہیں پیدا کر دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ہم اپنے ہی پر غور کر لیں تو ہمارا جسم اور ہماری پیدائش، اور جس طرح سے اللہ نے ہم کو صلاحیتیں دی ہیں، یہ کوئی انسان خود سے تو نہیں لے کر آ سکتا ہے. اس کی اپنی کوئی کوالٹی تو ہے ہی نہیں اس کے اندر.
یہ تو اللہ ہی کا بڑا کرم ہے اور اس کی کاریگری ہے جو اللہ نے ہم کو اس طرح کی صلاحیتیں دی، جسم دیا، شکل و صورت دی. غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے تو کیسے تم انکار کر رہے ہو؟ اچھا یہ بات بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ ہاں بنانے والا ایک ہی ہے، ایک ہی پاور ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا، انسانوں کو بنایا. اگر تم یہ جانتے ہو تو پھر مانتے کیوں نہیں؟ کیسے انکاری بن رہے ہو جب اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے پیدا ہونے پہ اور مرنے پر غور کر لو. کوئی انسان چاہ کر بھی اس دنیا میں نہیں آ سکتا جب تک اللہ اسے لانا نہ چاہے، اور کوئی انسان اس دنیا میں ٹھہر نہیں سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اور انسان نہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں آ رہا ہے اور نہ ہی وہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں جا رہا ہے. وہ سب اللہ ہی کی رضا پر آتا ہے. اللہ ہی اس کو دنیا میں بھیجتا ہے، زندہ کرتا ہے، جلاتا ہے، اور اس کے بعد جب وہی چاہتا ہے تو اس کی موت بھی اس پر طاری کرتا ہے. اور اس کے بعد پھر وہ موت کے بعد پھر آخری زندگی بھی اسے دے گا سب انسانوں کو. اور انسان کہیں بھاگ نہیں سکتا، اس کو لوٹ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہوگا. جو بھی اس نے دنیا میں اعمال کیے اس کا جواب اسے دینا ہوگا. سارے جو معاملات کیے، جو اس نے عمل کیے ہیں، وہ سارے کے سارا لیکھا جوکھا اللہ کے پاس ہے، اور اس کو وہاں یہ سارے سوالوں کے جواب جو اللہ اسے لے گا اسے دینا ہوگا. وہ کہیں بھاگ نہیں سکتا، لوٹنا اسی کی طرف ہے. تو جب ہمیں لوٹنا ہی اسی طرف ہے، ہماری عقل و شعور میں یہ بات سمجھ آتی ہے، تو پھر ہم کیوں ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ جب ایک بات سمجھ آ گئی کہ ہاں میرا رب ہی پالنے والا، رب نے جتنی باتیں بتائیں وہی ساری سچ ہے، برحق ہے، تو پھر ہم کیوں ادھر ادھر بھٹکتے؟ ہم بھٹکتے اپنے نفس کی وجہ سے، اپنی خواہشات کی وجہ سے. اور آج دنیا میں اگر ماحول کو آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ انسان اپنے نفس کی طرف، اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے. سب جانتے بوجھتے وہ اپنی خواہش سے پیچھا نہیں چھڑا پا رہا. اسے دنیا ہی چاہیے، دنیا میں وہ لگا ہوا ہے، دنیا کی جد و جہد اور دنیا کو پانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور اپنے پیدا کرنے والے اور پالنے والے کو بھول گیا ہے، اپنے رب کو، اپنے مالک کو بھول گیا ہے، جانتے بوجھتے بھول گیا، اور اپنی دنیاوی جو خواہشات ہے صرف اس کو وہ ترجیح دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ یہ ریالٹی جانتے بوجھتے تم ایسا کر رہے ہو، اور تمہیں لوٹنا تو اسی کی طرف ہوگا. تو ان سب باتوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک ایک الفاظ جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ کیسے ہماری زندگی کی یہ رہنمائی کر رہے ہیں. یہ الفاظ کہ اگر ہم اللہ کو جان گئے ہیں یا اللہ کی قدرت کو جانتے ہیں، اپنے پیدا ہونے پر ہم غور کر لیں. اور آپ پیدا ہونے پر غور کیجئے، دیکھیے کیسے اللہ نے بنا دیا. ایک چھوٹا سا جو ایک وجود بھی نہیں ہوتا انسان اسپرم کی شکل میں، اور وہ کیسے ایک بچے کی شکل بن جاتی ہے اس کی، اور کیسے اس کو کھانا پینا پیٹ میں ہی ملنے لگتا. ابھی وہ دنیا میں آیا بھی نہیں لیکن پیٹ سے ہی کھانے کا انتظام ہو گیا. جب باہر آیا تو بھی اس کے کھانے ماں کے تھرو اس کو دودھ مل رہا ہے، یہ بھی اس کا انتظام اللہ نے کر دیا. اس کے لیے بستر اور جو بھی ضرورت ہے کپڑے لتے اس کا بھی پہلے سے ہی انتظام ہو جاتا ہے جیسے بچہ پیٹ میں ہوتا ہے. تو سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایسا انتظام بھی کر دیا، اور اسے اندر بھی آسانی سے رہا سکون کے ساتھ، اور باہر بھی اس کے لیے پروٹیکشن کے لیے اس کے ماں باپ ہیں. تو سوچیں اگر اپنے ہی پیدا ہونے پہ غور کر لیں تو سمجھ میں آ جائے گی اللہ تعالیٰ کی قدرت. اور اللہ نے جو بتایا وہ سچ و برحق بتایا، کوئی اس میں شک شبہات ہی نہیں ہے. تو غور کیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے بنے. غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قدرت میں چیزیں بنائی، چاہے وہ ہماری زندگی ہو یا ہماری موت، ان سب پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. کوئی اس دنیا میں بچے گا نہیں، چاہے جتنا بھی آپ دنیا حاصل کر لیں، ختم ہو ہی جانا ہے. دنیا ہی ختم ہو جائے گی اور انسان تو پہلے ختم ہوگا.
تو غور و فکر کیجیے ان سب باتوں پر، کوشش کیجیے کہ ہم ان پر غور کر کے ہماری زندگیوں میں سے اتاریں، اور ہم اپنی سوچ کو بھی بدلیں، سوچ کو اچھا کریں، ایمان کو درست کریں۔ اللہ ہم سب کو نیک عملوں کی توفیق دے اور قرآن کریم کی سمجھ عطا فرمائے، اور ان ساری کوششوں کو ہمارے قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔